اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 14 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ڈرا دیا اس دن سے جس دن ہم سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور ہمیں خبر بھی دے دی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کے سارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ ایک دفعہ دن اور رات میں سونا اور جاگنا یعنی کہ مارنا اور ہمیں زندگی دینا کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دن کی طرف بھی بیان فرماتے ہیں کہ جس دن سب کو مار کے دوبارہ روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ ابھی تو ہم سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں، تو دن کی کہما کہنی میں ہم دوبارہ اٹھنے ہیں، تو ہمارا اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں نیند نہ دیتا۔ جیسے فرشتے ہیں وہ سوتے نہیں ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، اللہ چاہتا تو ہمارے ساتھ وہ ایسا بھی میکینزم کر سکتا کہ ہم سوتے نہ، ہم بس ایسے ہی لیٹ کے آرام کر لیتے تو ہم تھکتے بھی نہ۔ اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے مصلحت دیکھیے کہ ہمیں یہ بتا دی نا کہ تم سوتے ہو جب تو ایک موت کی حالت میں ہوتے ہو، تمہیں کچھ علم نہیں ہوتا، لیکن وہ آدھا مرنا ہے، مکمل مرنا تمہارا تب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں بتانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ پھر تم اس کی طرف جب لوٹو گے واپس تو تمہیں سارے کے سارے اعمال کی خبر دے دی جائے۔ خبر سے مراد کیا ہے کہ وہ خبریں سچی ہوں گی، جھوٹی نہ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اپنے بارے میں پھر سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور تم پہ نگہداشت رکھنے والا فرشتہ ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ کچھ کہتے ہیں جی اس بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں، جی یہ فرشتے غلطی سے کسی اور کی روح لے گئے، اللہ معاف کرے۔ فرشتوں سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ فرشتے، یہاں پہ رسول اللہ کا معنی بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو فرشتوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر سب اپنے مالک کے حقیقی کے پاس لائے جائیں گے، خوب سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، اور وہ بہت جلد حساب دے گا۔ آپ کہیے کہ وہ کون کرتا ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے ظلمات سے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہیے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے، اور ہر غم سے تم پھر بھی شکر کرنے لگتے ہو، پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ قل هو القادر، آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے، آپس میں لڑا دے، اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ جائے۔ اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے، حالانکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں تم پر تعینات نہیں کیا گیا۔ ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک وقت ہے، اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری کی ساری خبریں جو تم تک پہنچ رہی ہیں، جلد ہی تم ان کے بارے میں جان لو گے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کو عیب نکالتے ہیں، عیب جوئیاں کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھے۔ کہ آپ کے میرے لیے بھی ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے ان محفلوں میں مت بیٹھیے۔ اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں، شاید کہ وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جو لوگ جھٹلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بات ہے کہ آپ لوگ کنارہ کش ہو جائیں ایسے لوگوں سے جنہوں نے دین کی باتوں کو مذاق بنا رکھا۔
اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے اس نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ ان کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی کوئی کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے دیا جائے تب بھی ان سے نہ لیا جائے گا۔ دنیا کے برابر بھی آپ دنیا ساری لے آئیں گے اللہ کے پاس تو کوئی بھی چیز اللہ نہیں دے گا، تب بھی ان سے نہیں لی جائے گی۔ ایسے ہی اپنے کام کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت، اب اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہی ہے کہ انہوں نے جو کمائی کی اس کے بارے میں ابسلوا بما کسبوا، پھنس گئے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے سخت کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، ان کی کفر کرنے کے سبب۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے؟ ہم کیسے ایسے بتوں کو، ایسے بے جان چیزوں کو پکار سکتے ہیں اور نہ ہم کو نفع پہنچائے؟ اور کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی؟ اگر آج اللہ نے آپ کو مجھے یہاں بٹھا دیا سیکھنے کے لیے قرآن کو، تو کیوں نہ ہم اس سے آگے چلیں، مزید اس سفر کو آگے لے کر جائیں؟ اور کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے؟ جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اب ایک پورا ٹولہ جا رہا ہے اور شیطان نے اس کو اس کے رستے سے ہٹا دیا، وہ ادھر ادھر پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ ساتھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ جیسے آپ کے بہت سے اچھے دوست ہوں گے، آپ اچھے دوست ہوں گے بہت سے لوگوں کے، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو دین کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہی ہدایت ہے اور تم آ جاؤ اس ہدایت کی طرف۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست و خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پوری طرح مطیع و فرمانبردار ہو جائیں۔ اور کیا کریں؟ نماز کو قائم کریں اور اسی سے ڈریں، اور اس دن سے ڈریں جب ہم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو، سچ، یہ حق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، یہ سچ کی باتیں ہیں، وہ صرف وہ کہتا ہے ہو جا، بن جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور اس کی ہر بات حق اور سچ ہے، اور اس کا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لے کر کھڑا ہے، اور وہ جب پھونکے گا تو ساری کی ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ غیب کو جاننے والا ہے اور وہ حاضر کو بھی جاننے والا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کے لیے، انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے باپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آزر ان کے والد کا نام یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، کہ تو ان بتوں کو کیوں الہ بنا رہا ہے؟ وہ بناتا تھا لوگوں کے لیے بت کہ ان کی عبادت کرو، وہ تراشنے والا تھا بتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں تمہیں اور پوری کی پوری تمہاری قوم کو دیکھتا ہوں کہ وہ پوری کی پوری قوم کھلی گمراہی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور ہم نے ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں، اور تاکہ ان کا یقین اور پختہ اور کامل ہو جائے۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ابھی کیسے ان کو دکھایا کہ اب وہ تجسس میں رہتے تھے کہ میں دیکھوں کہ آخر میرا الہ کون ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی عطا کی، سمجھ عطا کی۔ جب تک اللہ دانائی عطا نہ کرے، سمجھ عطا نہ کرے، کوئی بھی دین کے راستے پر، ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب غروب کیسے ہو سکتا ہے؟ غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ لا احب الآفلین۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ چاند کو دیکھا، رات کو بیٹھے چاند کو دیکھنے لگے، پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ لوگ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، چاند کی بھی، سورج کی بھی۔ پھر وہ جب انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، تو یہی میرا رب ہوگا۔ تو انہوں نے کہا فلما افلت قال، تو پھر کیا ہوا؟ جب سورج غروب ہونے پر آیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں،
کہ میں تمہیں بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. کتنی خوبصورت دعا انہوں نے کہی. انی بے شک میں نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو، اپنا رخ کر لیا. میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کی. آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتی ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، کوئی کام مجھ سے کروانا چاہے، تو میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے. کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم اللہ سے کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے، جو حق پر چلنے والا ہے یا جو ہدایت پر نہیں چلتا؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کا وہ شرک کے ساتھ مخلوط کر لیتے ہیں، نہیں کرتے، مخلوط نہیں کرتے، ملاتے نہیں ہیں، ایسوں کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہی ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ حجت ہے تھی ہماری، اور وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں. بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور علم والا ہے. اب اگلی آیت کے اندر نبیوں کا ذکر کیا جا رہا. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اسحاق اور یعقوب کو دیا، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی. اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب کے سب صالح تھے. اور پھر اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان سب پر ہم نے فضل کیا، تمام جہان والوں پر ہم نے ان کو فضیلت عطا کی. اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو ہم نے ان کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سب انبیاء کا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکٹھے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے شرک نہیں کیا. اور اگر یہ حضرات یہ بھی اگر شرک کرتے، اگر شرک کر لیتے یہ انبیاء بھی، تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب کے سب غارت ہو جاتے، ختم ہو جاتے. اولئک الذین، یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی. سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں، جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی. سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیے، ان کے راستے پر چلیے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہے. نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی پیسہ نہیں چاہتا. یہ تو صرف تمام جہان والوں کی طرف سے ایک نصیحت ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی. وما قدر اللہ حق قدرہ، ویسی قدر نہ کی. اللہ نے کسی بشر کو، کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی. آپ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے. موسیٰ کی کتاب بھی نور ہے، اور لوگوں کے لیے وہ بھی ہدایت ہے. جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، وہ مختلف اس کو تبدیلیاں کر دی. قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، اور تم نے اس کو ورک کر دیا. آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو. قرآن خوانیاں جب ہوتی ہیں، چلو جی آؤ بیٹھ کے قرآن خوانی کر لیں،
چلو جی یہ صفحہ تم پڑھ لو، یہ صفحہ میں پڑھ لیتی ہوں، چلو یہ صفحے ہو گئے پورے، اگلے صفحے نکالو جی، ایک صفحہ تم پڑھ لو ایک صفحہ میں پڑھ لیتی ہوں، چلو جی قرآن خانے مکمل ہو گئی۔ کیا ہم نے قرآن کو قراطیسا ورقہ ورقہ نہیں کر دیا؟ قرآن اللہ نے کیا اس لیے بھیجا ورقہ ورق کر کے ہم اس کو توڑ توڑ کر پڑھیں؟ کیا احسان کر رہی ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کہ احسان ہے کیا میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ پر کہ ہم قرآن کو ایسے پڑھیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہم پر کیسی نظر کرم کرے گا؟ اور آپ نے یہ رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کرتے ہیں اور بہت سی باتوں کو یہ چھپا لیتے ہیں، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور تمہارے بڑے بھی نہ جانتے تھے، باؤ اجداد بھی نہ جانتے تھے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کی خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے، یلعبون، ان کو ان کے کھیل تماشوں میں اچھلنے دیجئے، کھیلنے دیجئے۔ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو، یعنی کہ قرآن بھی ایسا ہی ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو بڑی برکت والا ہے، اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور وہ اپنی نماز پر مدامت، وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اس میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے والا بنا دے۔ اور اس شخص سے زیادہ بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھے، جھوٹ باندھے؟ یا یوں کہیے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور وہ یہ کہے جیسے یہ ہے کیا نام ہے ان کا، مرزائی کہتے ہیں ہم پر ابھی بھی وحی آتی ہے، وحی کا سلسلہ نہیں رکا، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی وحی نہیں آئی۔ اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں جب ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے ان کی جان لینے کے لیے، ان کی روح نکالنے کے لیے، باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، فی غمرات الموت، بے ہوشیوں میں ہوں گے موت کی، اخرجوا انفسکم، کیا کہیں گے؟ فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہی ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جاتی ہے، الیوم تجزون عذاب الہون، ذلت کی سزا دی جاتی ہے، کس وجہ سے؟ اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو تکبر کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ ان تمام شفاعت کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے، تم جن کو کہہ رہے تھے کہ وہ شفاعت کریں گے تمہاری، جن کی نسبت تم یہ دعویٰ رکھتے تھے، وہ تمہارے معاملے میں شریک ہے اللہ کے ساتھ، واقعی تمہارے آپس میں جو قطع تعلق ہو گیا ہے، اور وہ تمہارے دعویٰ کرنے والے سب کے سب تم سے ہٹ گئے، دور ہو گئے، تم سے بھاگ گئے، آج تو تم اکیلے آئے ہو، نہ تمہارا باپ آیا، نہ تمہاری بیوی آئی، نہ تمہارے بچے آئے، کوئی بھی نہیں آیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ دانا کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے، اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اللہ ہے، سو تم کہاں پھرتے چلے جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ اپنی بارے میں اب اس پورے رقم کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں بیان کر رہی ہیں، اپنی ساری کی ساری وحدانیت، اپنی جاہ و جلال، اپنے معجزات بتا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ میں یہی کچھ کر رہا ہوں، پھاڑتا ہے آسمان میں سے صبح کو نکالتا ہے، وہ صبح کو نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنائی ہے، اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے، یہ ٹھہرائی بات ہے اس ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے خوب دلائل کھول کھول کر بیان کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے،
اور ایک جگہ چند دن کی ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی کم دن کی ہے اور آخرت کی زندگی زیادہ دن رہنے کی ہے۔ بے شک ہم نے دلائل کو کھول کھول کر بیان کیے تاکہ تم تفکر کرو، جان لو، سمجھ جاؤ۔ وہ ذات ہے اللہ، اس کے بعد پھر اللہ پھر بیان کر رہا ہے میں وہ ذات ہوں جو جس نے سب شاخ نکالی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہ ذات ہوں انزل من السماء، جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی، ہم نے اسے سبز منہ خضیر نخرج منہ، کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بالیاں جو ہوتی ہیں جس میں سے دانے چڑھے ہوتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے پاس ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں تراشتی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہے۔ وہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اعوذ باللہ۔ وہ پاک بھی ہے، برتر بھی ہے ان سب باتوں سے جو یہ بیان کر رہی ہیں۔ اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی تو بیوی ہی نہیں۔ اَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں، پھر اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا تمہیں یہ بھی عقل نہیں ہے؟ معلوم نہیں کیسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تم اس کی عبادت کرو، اور ہر چیز کا وہی کارساز ہے۔ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی، اس کی نگاہ نہیں روک سکتی کسی چیز کو، یعنی کہ اس کی نگاہ ہر چیز کو پہنچتی ہے، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے۔ وہ ہر ایک کی نگاہ کو گھیر رکھتا ہے، ہر ایک کی نگاہ کو دیکھے ہوئے ہے۔ وہ باخبر بھی ہے اور باریکی سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا بہت باریکی سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو باریکی سے دیکھنا۔ آپ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق کی ذرائع پہنچ گئی ہیں، حق کی باتیں پہنچ گئی ہیں، تو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں، ساری باتیں تمہارے پر پہنچ گئی ہیں، اب میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ اور ہم ان دلائل کو کھول کھول کر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں مصلحتیں کھول کھول کر بیان کی تاکہ عقل والے بھی دنگ رہ جائیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کلام کسی کے لیے نعوذ باللہ کسی ان پڑھ کے لیے ہے، تاکہ عقل والے بھی سمجھ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری باتیں تم نے پہنچا دی ہیں، اب ان سے کہو کہ تم اپنی آنکھوں سے کھول کر دیکھ لو، اب میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے، اس رستے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کی، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور سوائے مشرکین کے اس سے کوئی اعراض نہیں کرتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر مختار ہیں، آپ کوئی اختیار نہیں ہے ان پر۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں اور گالی مت دو ان کو جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ تم گالی دو گی تو یہ پھر وہ حد سے گزر جائیں گے، کیونکہ وہ جاہل ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں پھر گستاخی کریں گے، اور پھر تم سے یہ بات برداشت نہ ہوگی۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کو عمل مرغوب بنا رکھا ہے،
خوبصورت کر دیا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی قسم بڑی پکی ہو کر کھائیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ قسمیں پکی قسمیں کھائیں گے، اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضہ میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی کہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اب یہاں پر یہ افئدہ دل کی بات کی جا رہی ہے، اس دل کو، کس دل کی؟ اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے، ان کی سرکشی میں اندھا بھٹکنے دیں گے کہ وہ بھٹکتے رہیں اس سرکشی میں جس میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کرے، ہم سب کو ہدایت سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رمضان میں داخل کرے، اور رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مزید پختہ کر دے، اور ہم سب کے ایمان کو تر و تازہ کر دے، اور ہمیں ایسے ساتھی عطا کرے جو ایمان کو مزید تر و تازہ کرنے میں ہماری مدد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔